اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین، اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو بائی زاہد حسین کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ پہلے ہم نے پودوں کی جو خوراک کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں 16 خوراکی اجزاء آتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا، آپ نے اس کے اوپر اپنی ماہرانہ اور اپنی مشاہدانہ رائے بھی دی۔ اس کو ان تمام ویڈیوز کو آپ نے پسند بھی کیا، لائک بھی کیا، شیئر بھی کیا، جس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کہ آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور ذمہ دار اپنی اپنی فصل کو سنبھال رہے ہیں۔ تھریشنگ ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، تھریشنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو جنس ہے دانے کی شکل میں وہ ذمہ دار کے گھر آ رہی ہے۔ ذمہ دار اپنی پیداوار جب آتی ہے اس وقت اس کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ذمہ دار بھائیوں کو اور ذمہ داروں سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، پیداواریں اچھی آئیں جس سے خوشحالی کا آنا ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو میری گزارش ہے تمام ذمہ دار بھائیوں سے اور ذمہ داروں سے جڑے ہوئے ان تمام لوگوں سے کہ اپنی فصل کا جو عشر ہے وہ باقاعدگی سے پورا کیلکولیٹ کر کے ادا کریں، جس سے آپ کی پیداوار میں بھی، آپ کی کمائی میں بھی اور آپ کے رزق میں بے انتہا برکتیں، رحمتیں اور اضافہ ہوگا۔ تو میرا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل، یہ میری ویڈیو، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گندم کی پیداوار۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس گندم کا جو ذکر ہے نا وہ اپنے پاک کلام قرآن پاک میں کیا ہے، سورہ بقرہ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات وہ ہے، اللہ تعالیٰ گندم کی مثال دے رہا ہے اور کسی چیز کی مثال نہیں دے رہا، نہ مکئی کی دے رہا ہے، نہ آلو کی دے رہا ہے، نہ کسی اور فصل کی دے رہا ہے۔ اللہ پاک گندم کی مثال دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے انسان دنیا پہ آیا ہے اور جب اس نے دنیا سے تمام انسانوں نے واپس جانا ہے، یعنی کہ ابد تک، انسانوں کی خوراک کا سب سے جو بڑا حصہ ہے، بڑا جز ہے، وہ گندم یا گندم سے ہی آنا ہے۔ ہمارے ہاں ایشیا میں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، تو وہاں بھی ان کی جو خوراک ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ گندم کے بائی پروڈکٹ کا ہی ہے، چاہے وہ برگر کی شکل میں ہے، چاہے وہ پیزے کی شکل میں ہے، چاہے وہ بریڈ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہے، وہ اس کی جو ابتدا ہے وہ گندم ہے۔ تو لہٰذا گندم کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے دی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک انسان کی سب سے بڑی جو خوراک ہے اس میں گندم کا سب سے زیادہ حصہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ میری ذات وہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو گندم کے ایک دانے سے 7 سٹے، 7 بالیاں پیدا کرتی ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات چاہے تو اس کو کئی گنا بڑھا دے، اور وہ جو کئی گنا ہے اس کے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے تو پہلے دن 2 لوگ تھے، 2 انسان سے، تو اب 7 ارب سے بھی زیادہ ہیں، اور جب قیامت آنی ہے اس وقت ہمیں نہیں پتہ کتنے ہونے ہیں۔ لہٰذا قیامت تک جو ہے نا وہ انسانوں کی خوراک جو ہے وہ گندم سے ہی آنی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ایک دانے سے 7 سٹے 7 بالیاں پیدا کرتی ہے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں گے۔ تو یہ میں ابھی ایک کھیت ہے وہاں سے ایک میں نے سٹا لیا ہے، بڑا صحت مند سٹا ہے۔ اس کو ہم اس میں سے دانے نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایک سٹے میں سے دانے کتنے نکلتے ہیں اور ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، وہ باریک ہیں، موٹے ہیں، درمیانے ہیں، یعنی کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ جی ناظرین، میں نے اس کے سٹے میں سے دانے نکالے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ دانوں کی صورتحال کیا ہے اور وہ کتنے دانے ہیں۔ پھر ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے کہ ایک سٹے میں سے اگر اتنے دانے نکلتے ہیں تو ہمارے کھیت میں کتنے پودے ہونے چاہیے، کتنے سٹے ہونے چاہیے اور کتنی پیداوار ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن پاک میں وعدہ فرمایا۔ تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ دانے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے۔ یہ تقریباً نارمل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دانوں کی شکل ہے، آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی میں نے جو تعداد کاؤنٹ کی ہے وہ ہے 54۔ تو 54 دانے ہیں ایک سٹے میں۔ اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ 54 دانے اگر ہیں تو پیداوار کتنی ممکن ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں، جتنے بھی ہماری فصلوں کے ماہرین ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، اس کے اوپر ورائٹیز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو 1 ایکڑ ہے وہ 43,560 مربع فٹ کا ہے اور 1 مربع فٹ میں کم از کم 25 سے لے کے 27 پودے گندم کے ہونے ضروری ہیں۔ اگر اتنے پودے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا رقبہ ضائع کر رہے ہیں، اپنی جو جگہ ہے جہاں پہ ہم نے فصل کاشت کرنی ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کھیت کے ہر ایک حصے نے، ہر ایک انچ سینٹی میٹر نے آپ سے پانی بھی لینا ہے، آپ سے کھاد بھی لینی ہے، آپ سے بیج بھی لینا ہے۔ لہٰذا اگر کسی جگہ پر پودے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا رقبہ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن ہر پودے کو اگنے کے لیے، بڑھنے پھولنے کے لیے کچھ جگہ بھی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ پورا ایک جو فٹ ہے اس میں سارے کے سارے ہر جگہ پہ پودے ہی ہوں، اس کو تھوڑی سی جگہ بھی چاہیے جس میں پودا جو ہے وہ اپنا اوپر اپنی بڑھوتری پوری کر سکے، اپنی شاخیں نکال سکے اور پھر اس کو نیچے سے خوراک لے کے اپنی تمام جو پودے کے جو حصے ہیں، جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، سٹے ہیں اور سٹے کے اندر جو ہر مادہ حصے ہیں ان کو وہ پال سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ماہرین کی ریسرچ کے مطابق کہ 1 ایکڑ میں 11 لاکھ پودے ہونے ضروری ہیں۔ تو 11 لاکھ پودوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر پودے پہ 7 سٹے ہوں تو ایک سٹے میں یہ جو ہم نے ابھی دیکھا، ایک سٹے میں سے دانے نکال کے اس میں سے 54 دانے نکلے ہیں، تو اس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 1 ایکڑ میں سے کتنی پیداوار جو ہے وہ ممکن ہے۔ میں ابھی آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک جو سٹا ہے گندم کا، اس میں سے ہم نے جب دانے صاف کر کے نکالے تو ان کی تعداد تھی 54۔ تو 54 جو دانے ہیں اس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 54 دانے اگر ایک کھیت میں ہیں تو پیداوار کتنی آ سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک سٹے میں 100 دانے ہوں گے اور 7 سٹے ہوں گے۔ ہمارے دانے کی تعداد آئی ہے 54 اور اگر ایک پودے پر 7 سٹے ہوں، 7 سٹوں کے جو ٹوٹل دانے بنیں گے وہ بنیں گے 378۔
اور اگر ہمارے کھیت میں پودوں کی تعداد ہے 11 لاکھ، تو ان 11 لاکھ پودوں پر جو ٹوٹل دانوں کی تعداد بنے گی وہ بنے گی 41 کروڑ 58 لاکھ۔ تو ان کا اگر ہم جائزہ لیں، ہمارے ہاں جو گندم کے جو دانے ہیں ان کو اگر ہم ان کا وزن کریں 1000 دانوں کا، جس کو کہتے ہیں کسی بھی سیڈ کا انڈیکس، کسی بھی آپ سیڈ کے کسی بھی جنس کے 1000 دانے لیں اور ان کو آپ گنتی کر لیں، 1000 دانے الگ کر کے ان کا وزن نکالیں، تو جو وزن ہوگا وہ اس فصل کا سیڈ انڈیکس کہلائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو عموماً 1000 دانوں کا وزن آتا ہے گندم میں، وہ آتا ہے تقریباً 38 گرام، 36 بھی ہو سکتا ہے، 40 بھی ہو سکتا ہے، 42 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 38 گرام کے لحاظ سے ہمارا جو 1 کلو گندم ہوتی ہے اس میں جو دانوں کی تعداد بنتی ہے وہ بنتی ہے 27,777۔ تو ہمارے پاس اگر ہر سٹے میں 54 دانے ہوں اور 7 سٹوں میں 378 دانے ہوں، تو 11 لاکھ پودوں میں کو اگر ہم تقسیم کریں گے 27,777 پہ، تو جو وزن آئے گا 14,969 کلو۔ اب یہ آ گیا کلو۔ اب اگر اس کے ہم نے من بنانے ہیں، جس طرح ہم نے دانوں کے کلو بنائے، اب اس کو اگر من بنائیں گے تو اس کو ہم 40 سے تقسیم کریں گے، تو 40 سے تقسیم کریں گے تو اس کا وزن آئے گا 45 من۔ 54 دانوں سے، 11 لاکھ پودوں سے، 7 سٹوں سے، تو اگر یہی ہر سٹے میں دانوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 100 ہو جائے، جو کہ ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو ہونا ہی ہے، اس کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے۔ اور ہماری اگر انسانی تاریخ بھی دیکھیں، سائنسی تاریخ بھی دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قرآن پاک میں فرمائی ہیں، بیان کی ہیں، وہ آج ثابت ہو رہی ہیں کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا۔ تو یہ بھی ممکن ہونا ہے، ممکن ہونا ہے ہماری کوشش سے، انسان نے ہی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو 698 من بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 700 من کہہ لیں۔ تو ہم کتنی پیداوار لے رہے ہیں؟ ہم لے رہے ہیں 40 من سے لے کے 70 من تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 630 من جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے ہم کم لے رہے ہیں۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ یا تو ہمارے ہر پودے پر 7 سٹے نہیں لگ رہے، دانے تو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیے، گنتی کر لی ہے کہ سٹے میں سے دانے کتنے نکلے ہیں، 54 نکلے ہیں، کہیں پہ 50 نکلتے ہیں، کہیں سے 70 بھی نکلتے ہیں، 80 بھی نکلتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سٹے پیدا ہو رہے ہیں گندم کے، اس میں 100 دانے نہیں ہیں۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں، ہو سکتا ہے ہمارے کھیت میں پودوں کی تعداد بھی پوری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے پودوں کی تعداد کو پورا کرنا، اور پودوں کی تعداد کیسے پوری ہوگی، اس کے لیے آپ میرے موبائل نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے ہمارے عمل ہیں جن کو کرنے سے پودوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ خرچے والی بات نہیں ہے۔ جو خرچہ آپ کر رہے ہیں اسی خرچے میں آپ اپنے کھیت میں جو بیج کاشت کرتے ہیں وہ اس سے پودوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ جو بیج ڈالتے ہیں 40 کلو فی ایکڑ یا 50 کلو فی ایکڑ یا 60 کلو فی ایکڑ، تو اس میں دانوں کی تعداد تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ 13 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ تک دانے ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنے چاہیے؟ 11 لاکھ۔ تو ہمیں پتا ہے کہ کچھ بیج کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں اگتے، کچھ بیج جو ایسے ہیں وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں اگتے، کچھ بیجوں کو پرندے اٹھا کے لے جاتے ہیں،
وہ بھی نہیں اگتے۔ تو لہٰذا یہ جو مارجن ہے 13 لاکھ سے ہمیں چاہیے 11 لاکھ، 16 لاکھ سے بھی ہمیں چاہیے 11 لاکھ، تو اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ میرے سے رابطہ کر کے یہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ایک جو کسان ہے، زمیندار جو ہے، اپنی فصل کو پالنے کے لیے جو اخراجات کرتا ہے وہ پانی کی شکل میں ہے، وہ بیج کی شکل میں ہے، وہ کھادوں کی شکل میں ہے۔ جتنے اخراجات وہ کر رہا ہے اتنے ہی اخراجات میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی ضرور ہو سکتی ہے، اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اتنے ہی اخراجات میں وہ اپنے کھیت میں پودوں کی تعداد کو بڑھا سکتا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے پودوں کی تعداد کو بڑھانا۔ اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس کے ہر پودے کے اوپر 7 سٹے لگ جائیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہر سٹے میں 100 دانے ہو جائیں۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ان 100 دانوں کا وزن وہ بڑھ جائے۔ جتنا وزن بڑھے گا اتنے 1 کلو میں دانے کم ہوں گے، تو جتنے دانے کم ہوں گے اتنے آپ کے کلو بڑھیں گے اور اتنے آپ کے من بڑھیں گے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو بہت اچھی پیداوار لے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی تو کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں اور اپنی فصل کے تمام مراحل کو، یعنی کہ زمین کی تیاری کو، کاشت کے طریقے کو، کاشت کے جو ٹیکنیک ہے اس کو، اس میں 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ اس کے بعد جب فصل اگتی ہے زمین سے، اس کے بعد پھر اس کی ہم نے نگہداشت کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ہم نے پالنا ہے۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم نے ہمارے اوپر جو ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ دار کے اوپر جو ڈیوٹی ہے، جو میرے اوپر جو ڈیوٹی ہے، کسی زرعی ماہر کے اوپر جو ڈیوٹی ہے، کسی ذمہ دار سے رابطہ کرنے والے کے اوپر جو ڈیوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اگنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پالا جائے، پودے کی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اس کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جائے جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ تو ہماری خوشحالی جو ہے وہ اسی چیز میں چھپی ہوئی۔ ہماری خوشحالی اس میں نہیں چھپی ہوئی کہ گندم کا ریٹ 3900 سے 4100 ہو جائے یا وہ 5000 ہو جائے، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنی 10 20 30 من پیداوار 50 من بڑھا سکتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ کوشش ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، اس میں چانس موجود ہے، تو ہمیں وہ چانس لینا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہو اور وہ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہوں، وہ میرے موبائل نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری جو خدمات ہیں، جو میرے پاس علم ہے، جو میں نے علم اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر سیکھا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دینے کی کوشش بھی کروں گا صدقے دل سے، تاکہ آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو اور آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنائے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، اس کو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، تاکہ میری جو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تعطل کے پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔